بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل ZKM TV میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں بانی پاکستان کی 14 اگست 1947 کی پالیسی تقریر کا ایک حصہ پیش خدمت ہے۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ اس پالیسی کو تحریری شکل میں بریگیڈیئر احسان محمود خان صاحب نے افواج پاکستان کے ایک رسالہ حلال کے انگلش سیکشن میں شائع کیا ہوا ہے، اور یہ رسالہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ تو ناظرین دیکھیے یہ تحریر جو شائع ہوئی ہے۔ قائد اعظم اپنی اس تقریر میں فرماتے ہیں، "Do not forget that the armed forces are the servant of the people and you do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested." اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ سادہ سا وہ کچھ اس طرح بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت بھولیں کہ دفاعی افواج عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور آپ قومی پالیسی نہیں بناتی۔ یہ ہم سول لوگ ہیں جو ان معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے فرائض جو آپ کو سونپے گئے ہیں ان کو سر انجام دیں۔ تو آپ نے بانی پاکستان کی تقریر کا جو ایک پالیسی تقریر تھی اس کا ایک حصہ دیکھا، اور جو انگلش میں، اور اس کا پھر جو متعلقہ حصہ تھا اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو دکھلایا گیا۔ اس پرٹیکولر یا اس مخصوص حصہ تقریر پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ اس کائنات کا خالق خدا تعالیٰ ہے، اور اس نے اس کائنات کو موزوں طریق پر چلانے کے لیے کچھ رہنما اصول وضع کر رکھے ہیں، اور اسی یا ان رہنما اصولوں کے مطابق ہی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ اگر اس دنیا میں کوئی موجد کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اپنی اس ایجاد کو موزوں اور مناسب رنگ میں چلانے کے لیے وہ کچھ رہنما اصول مقرر کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اس ایجاد شدہ چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ ان رہنما اصولوں سے ہی رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور اس ایجاد سے بہتر رنگ میں کام لینے کے لیے ان رہنما اصولوں کے مطابق سارے کام چلاتا ہے، اور پھر وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب جب ہم پاکستان کی تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کے بننے کا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کے فضل کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں کا اس میں بہت زیادہ حصہ ہے کہ ان کی کاوشوں اور انتھک محنت کے باعث ہی یہ مملکت خداداد جو ہے مملکت خداداد وجود میں آئی۔ تو جب یہ ملک بن گیا تو اس کے بانی نے اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے یا اس کو آگے چلانے کے لیے یا دنیا کے نقشے پر ایک مثالی مملکت بنانے کے لیے کچھ رہنما اصول مقرر کیے تھے، اور انہی رہنما اصولوں میں جو کہ بہت سارے ہیں، میں نے صرف آپ کو ایک اصول جو ہے ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تحریر کی شکل میں اردو اور انگریزی میں دکھایا ہے۔ اب قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد میں چند ایسے گنے چنے حکمرانوں کے ہی نام لے سکتا ہوں جن کو اس ملک پر حکمرانی کا کافی سال موقع ملتا رہا۔ ان میں خواجہ ناظم الدین صاحب ہیں، غلام محمد صاحب ہیں، اسکندر مرزا صاحب ہیں، ایوب خان صاحب ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، پرویز مشرف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور اس وقت جن کے پاس حکمرانی کا قلمدان ہے وزیر اعظم وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔
اب یہ جو میں نے نام لیے ہیں، میں اپنی قوم کے افراد سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہ اپنی مکمل دیانتداری سے سوچ کر اس کا جواب دیں یا اس پر غور کریں کہ یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں لیاقت علی خان صاحب کے بعد، کس حکمران نے بانی پاکستان کے رہنما اصولوں کے مطابق اس ملک پر حکمرانی کی ہے؟ کسی ایک کا آپ نام لے دیں۔ جہاں تک فوج کا حکمرانی میں دخل اندازی یا دخول ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو 1958 سے شروع ہو گیا تھا۔ اب اس میں کچھ حکمران جن کے میں نے نام لیے، اس میں فوجی حکمران بھی تھے، چلے ان کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان فوجی حکمرانوں کو چھوڑ دینے کے بعد بھٹو صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، بے نظیر صاحبہ ہیں اور عمران خان صاحب ہیں۔ تقریباً یہ سارے ہی حکمران جو ہیں وہ حکمرانی میں فوج کی دخل اندازی کے شاکی رہے ہیں، اور کبھی دبے لفظوں میں اور کبھی کھلے انداز میں اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ اس چیز پہ حیران ہوں گے، کم از کم میں تو خاصا حیران رہتا ہوں کہ جتنا عرصہ یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ جب تک اقتدار میں رہے یہ فوج کی گود میں پلتے رہے۔ کسی ایک حکمران نے، کسی کا آپ نام لے دیں، جس میں جب وہ دور اقتدار میں تھا اس نے اپنا اقتدار صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ جی اس ملک میں حکمرانی بانی پاکستان کے اس رہنما اصول، جس کا بھی میں نے آپ کو ویڈیو پہ دکھایا، انگریزی میں بھی اور اردو ترجمہ بھی کیا ہے، کہ اس کے مطابق اس حکمران کو اس ملک پر حکمرانی کرنے کا چانس یا موقع نہیں مل رہا۔ اس رہنما اصول کی بنیاد پر کسی ایک حکمران نے اپنی حکمرانی سے یا اقتدار سے علیحدگی اختیار کی ہو، صرف کسی کا نام لے دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی یہ حکمرانی سے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو یہ اصول یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ حکمرانی میں دخل اندازی کرتی ہے۔ اب جب آپ اقتدار میں ہیں اور آپ اس چیز کا ملاحظہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو حکمرانی بانی پاکستان کے اصول کے مطابق نہیں کرنے دی جا رہی، تو آپ کے کردار کی بلندی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کہتے کہ میں یہ اقتدار چھوڑتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ کو بانی پاکستان کے جو حکمرانی کے رہنما اصول ہیں اس کے مطابق حکمرانی نہیں کرنے دی جا رہی۔ اس وقت آپ چپ رہتے ہیں، گود میں پلتے رہتے ہیں اسی فوج کی، اور جو ہی آپ اقتدار سے باہر آتے ہیں آپ کو پھر یہ شکوے اور شکایتیں یاد آ جاتے ہیں۔ اب آج کل جو عمران خان ہے، آپ دیکھ لیں کہ 3.5 سال تک یہ حکمرانی کرتے رہے، اور سارے میڈیا میں یہی بات مشہور رہی کہ جی یہ اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی صوابدید سے ہی چل رہے تھے۔ کیا کبھی انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں یہ حکمرانی یا اقتدار چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قائد اعظم کے رہنما اصولوں کے مطابق مجھے حکمرانی نہیں کرنے دے رہے؟ ایسا کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب جب اقتدار سے باہر آ گئے ہیں، آپ کو حقیقی آزادی کا بھی کنسیپٹ یاد آ گیا اور آپ نے یہ نعرہ لگا کے قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ لیکن جب آپ کر سکتے تھے، اپنی قربانی دے سکتے تھے، اپنی کردار کی بلندگی دکھا سکتے تھے کہ میں ایک بلند کردار والا شخص ہوں اور حکمران ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بانی پاکستان کے رہنما اصولوں کے مطابق حکمرانی کی جائے، اس وقت تو آپ بولے نہیں۔ تو اس میں ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 1958 سے لے کر اب تک نظر دوڑا لیں، میں نے کتنے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، کسی ایک حکمران کو آپ کردار کی اس بلندی پر نہیں پا سکتے یا پاتے جس پہ قائد اعظم تھے۔
تو جب قائد اعظم ایک کردار کی بلندی پر تھے تو انہوں نے کچھ رہنما اصول مقرر کیے تھے اور ان پہ وہ جچتے بھی تھے، کیونکہ ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ باتیں آپ رہنما اصولوں کی اب دبے لفظوں میں کریں یا شکوے شکایتیں کریں، لیکن جب بات آپ پہ اپنے پہ آ جاتی ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے اور آپ کا اپنا اصول کیا ہے، اس پہ آپ پورے نہیں اترتے، تو صرف باتیں کر دینے سے یا کسی ایک پرانے لیڈر کے رہنما اصول بیان کر دینے سے تو آپ کو وہ مقام نہیں پا سکتے۔ اگر قائد اعظم نے یہ مقام پایا تھا تو انہوں نے خود ثابت کیا تھا اور عمل کر کے دکھایا تھا کہ میرا کردار کیا ہے، کتنا بلند ہے، اور میرے کیا رہنما اصول ہے اور میں کس طریقے سے ان پر عمل کرتا ہوں۔ تو آج بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، جو حکمران ہیں اب جو موجودہ بھی ہیں وہ بھی تو اسی فوج کی گود میں پل رہے ہیں، کریں نا ہمت۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بانی پاکستان کے اصولوں کے خلاف ہو رہا ہے تو آئیں اور استعفیٰ دیں، کہ نہیں کہ ہم نہیں یہاں حکمرانی کر سکتے کیونکہ قائد اعظم کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں، ہر کوئی جو کرسی کے چکر میں ہے، اصول تو کوئی اپناتا نہیں، نہ کوئی اپنا اس کا کردار ہے، جو ہی کرسی پہ نظر پڑتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اقتدار کے مزے لینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور قوم کو بھی اس لیڈر کے پیچھے لگنا چاہیے جس میں کردار کی بلندی ہے۔